بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات پر گفتگو کی۔ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیات نمبر 6 سے 16 تک سمجھیں گے۔ یہ آیات 2 بڑے گروہوں کا ذکر کرتی ہیں۔ 1، وہ جو حق کو جان کر بھی انکار کرتے ہیں۔ 2، وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کافر اور منافق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل ضد میں بند ہو چکا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور جو سننا نہیں چاہتا اس تک حق کیسے جائے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے۔ کب انسان کے دل پر مہر لگتی ہے؟ جب وہ سچ دیکھ کر بھی منہ موڑ لے، غلط پر اڑ جائے، ہدایت کو ٹھکرا دے، گناہ کو ضد بنا لے، پھر آہستہ آہستہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ راتوں رات نہیں ہوتا، یہ اس کی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ اب آگے منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک حصہ ہے، کیونکہ کافر پہچانا جاتا ہے، منافق چھپا ہوتا ہے۔ کافر سامنے دشمن ہے، منافق اندر دشمن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، زبان پر ایمان ہے۔ یہ ہے نفاق۔ 2 چہرے، 2 باتیں، 2 رویے ہونے ایک جیسے چاہیے، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ماحول ہو۔ اللہ کے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں، منافق بدل جاتا ہے اپنے فائدے کے مطابق۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن۔ منافق سوچتا ہے میں چاہوں تو مومن لگوں گا، چاہوں تو غیر مومن۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور ہارنا یقینی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، یعنی بے ایمانی، حسد، کینہ، ریاکاری، جھوٹ، دوغلا پن، ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو قرآن فائدہ نہیں دیتا، دل ٹھیک ہو تو قرآن زندگی بدل دیتا ہے۔ اصل میدان دل کا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ وہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں،
حالانکہ اصل بیوقوف وہ خود ہے۔ پھر اللہ مثال دیتا ہے، ایک آگ جلانے والے کی مثال جو خود روشنی چاہتا تھا لیکن خود ہی اندھیرے میں رہ گیا۔ پھر مثال دیتا ہے بارش، گرج، بجلی، ایمان کی ایک تصویر اور منافق کے دل کا خوف۔ یہ سب مثالیں بتاتی ہیں منافق اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ کبھی راہ پانے والے نہیں ہوئے۔ آج ہم نے سیکھا، ضد والا دل تباہ ہو جاتا ہے، حق کو ٹھکرانے والا ناکام ہے۔ منافقت ایک بیماری ہے۔ ایمان چہرے کا نہیں دل کا نام ہے۔ ہم سب اپنے دل کو دیکھیں، اپنے ارادوں کو دیکھیں، اپنے اندر کو دیکھیں، کیونکہ اللہ ظاہری شکل نہیں دل کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ہمیں سچا مومن بنا دے، ہماری نیتیں صاف کر دے، ہمیں اپنے نور کی طرف کھینچ لے، حق کی محبت دے دے، باطل سے نفرت دے دے، اور ہمیں آخر تک ایمان پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔